حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے فاستقم کما امرت، آپ تو ایسے قائم رہی جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ تو ایسے کیجئے۔ ہاں یہ نہیں کہ لوگ آپ سے کہیں آپ یوں کر لیجئے تو آپ یوں کریں کہ بھئی یہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائے، نہیں۔ ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ لوگوں کی بات ماننے میں چلیں گے تو یہ تو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اپنا کام کیجئے۔ جی ہاں، آپ تو اپنا کام کیجئے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ اپنی دعوت کھل کر دیجئے اپنے کام کی، ہاں، اور جو آپ کام سے اختلاف کرے آپ اسے بھیڑیے مت۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کام کے اصولوں پر جو ہدایات ہیں ان ہدایات پر خود قائم رہیں، اور ساتھیوں کی یہ کہ اختلاف کی وجہ سے بے اکرامی نہ کریں، اختلاف کی وجہ سے بے اکرامی نہ کریں، اختلاف کی وجہ سے بے اکرامی نہ کریں، اور ساتھیوں کو غیر مت سمجھیں۔ اختلاف تو اپنی جگہ ہوا کرتے ہیں، اختلاف تو ہوتے ہیں، مخالفت نہ ہو، اختلاف ہو مگر مخالفت نہ ہو، اس لیے نرم بن کر چلو۔ نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مداحن بن جاوے کہ ہاں جی آپ بھی خوش رہو، آپ بھی خوش رہو، یہ نہیں۔ نرمی الگ چیز ہے، مداحنت الگ چیز ہے، مداحنت تو نفاق ہے، اور نرمی اختیار کرنا اسلام کا مزاج ہے۔ غلط کرنے والے کے ساتھ معاملہ نرمی کا کرو تاکہ وہ نرم راستے سے، نرم طریقے سے راستے پر آ جائیں، شدت سے نہیں، شدت سے اور مخالفت سے نہیں قریب آتا آدمی، بلکہ آدمی نرمی و اکرام سے قریب آتا ہے۔ تو فرمایا کہ نرم ہو کر رہو اور ان سے درگزر کرو، اور ان کے لیے راتوں کو استغفار کیا کرو۔ ساتھیوں کو چاہیے ساتھیوں کے لیے دعائیں کیا کریں، اور ایک اہم چیز ہے کہ ان سے مشورہ کرو، ان سے مشورہ کرو۔ جی ہاں، جو مشورہ چھوڑ دے گا وہ سب کچھ چھوڑ دے گا، مشورہ چھوڑ دے گا وہ، جی ہاں، کام کا بندھن مشورہ ہے، اور کام کا کھوٹا مشورہ ہے۔ جو مشورے سے بندھا ہوا ہے وہ کام سے لگا ہوا ہے، جو مشورہ چھوڑ دے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ جیسے کوئی آدمی، جو آدمی نماز چھوڑ دے کہ اس نے پورا اسلام چھوڑ دیا۔ سنو یہ کہہ رہا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے پورا اسلام چھوڑ دیا، نماز چھوڑی سے پورا اسلام چھوڑ دیا۔ جس نے مشورہ چھوڑ دیا اس نے سارا کام چھوڑ دیا۔ قرآن میں اسے مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کرنے کی بہت حکمت ہے۔ زکوٰۃ کا، جہاد کا، روزے کا، حج کا کوئی ذکر نہیں ہے اس آیت میں۔ قرآن میں نماز اور مشورہ ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامروا بالشورى بینہم، کیسی عجیب بات ہے کہ یہاں سارا مشورے کا نظام، مشورے کا ادب، مشورے کی اہمیت، مشورے کی اجتماعیت، مشورے کی جگہ، یہ نہیں جا جاؤ بیٹھ جاؤ، نہیں، مشورے کی جگہ ہے، مشورے کی جگہ ہے۔ جی ہاں، اگر مشورے کی جگہ نہیں ہے تو امت کی کوئی اجتماعیت نہیں ہے، مشورے کی جگہ ہے۔ مرکزیت اسی کا نام ہے کہ مرکز مشورے کی جگہ ہے۔ اگر مرکز مشورے کی جگہ نہیں ہے تو پھر کوئی اجتماعیت نہیں ہے۔ مرکز کا مطلب یہی ہے کہ مرکز مشورے کی جگہ ہے۔ جی ہاں، جیسے نماز ادا کرنے کی جگہ مسجد ہے، تو میں نے عرض کیا کہ سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے کہ ان کا ایک فیصل ہو، ان کا ایک ذمہ دار ہو، اور یہ اپنے ذمہ دار کے ساتھ جڑ کر مشورہ کریں اور نماز میں شریک ہو کر امام کو لقمہ دیں، اسی طرح مشورے میں کام میں شریک ہو کر مشورے میں رائے دیں۔ دیکھو سارا مشورہ، ساری نماز اٹھا کے دیکھو، پورے مشورے کی صفت پر ملے گی نماز، اور مشورہ نماز کی صفت پر ملے گا، پورا مشورہ نماز کی طرح۔
کہ نماز کے لیے مسجد میں آؤ، مشورے کے لیے مشورے میں آؤ۔ جی ہاں، نماز سے باہر سے لقمہ نہیں دیا جاتا بھولنے والے کو۔ بھولنے والے کو تو لقمہ دینے کے لیے نماز میں شریک ہوا جاتا ہے، نماز میں شریک ہوئیے پھر لقمہ دیجیے، سنی بات ہے جی۔ نماز سے باہر کا لقمہ نہیں، نماز میں شریک ہو کر لقمہ دو۔ گشت میں آؤ، تعلیم میں آؤ، خروج میں آؤ، محنت میں آؤ، تقاضوں میں آؤ، جی ہاں، ملکوں کے تقاضوں کو پورا کرو، مشورہ بھی دو۔ جی ہاں، جو آدمی نہ نماز میں، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ مسجد میں، اور وہ گزرتے ہوئے امام صاحب کو باہر سے لقمہ دے رہے ہیں کھڑکی میں سے، گلی میں سے، امام صاحب غلط پڑ گئے، امام صاحب ایسے نہیں ایسے ہے، امام کو چاہیے اس کا لقمہ نہ لے۔ وہ ساتھی لڑتے ہیں کہ ہماری رائے نہیں لیتے، ہم رائے دے رہے، ہاں رائے دو، مگر کس میں آ کر؟ کام میں آ کے کام میں آ کے رائے دو، اس میں کام میں آ کر رائے دو، آپ کی رائے ہے، کام میں آ کے دو۔ جی ہاں، اور ڈرتے ڈرتے رائے دو، جیسا ہے مقتدی امام کو لقمہ دیتا ڈرتے ہوئے، سوچ کر کے بھئی میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں، ایسے ڈرتے ہوئے لقمہ دو، ایسے ڈرتے ہوئے رائے دو، اور رائے پر اصرار مت کرو۔ جی ہاں، کہ ہماری رائے صحیح ہے، ہماری رائے صحیح ہے، ہماری رائے پر عمل کرو۔ جب آدمی اس پہ اصرار کرتا ہے تو یہی چیز آدمی کو کاٹ کے الگ کر دیتی ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ جی ہاں، ابھی رائے پر اصرار مت کرو، رائے دے دو، پھر جو فیصلہ ذمہ دار کرے اسے کر لو۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہاری نماز کا امام ضامن ہے، تمہاری نماز کا امام ضامن ہے۔ جی ہاں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہاری نماز کا امام ضامن ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ لقمہ دے دو بس، اور امام کی ضمانت ہے۔ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس اصرار کرنے سے گروہ بن جاتے ہیں۔ آؤ بھائی ہمارے رائے والے کون ہمارے ساتھ ہو جائیں، ان کے رائے والے ان کے ساتھ ہو جائیں، ہٹ گیا مشورہ۔ جی ہاں، احد کے میدان میں یہی ہوا کہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اڑ گیا اپنی رائے پر کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، ہماری رائے پر عمل کرو، مدینے میں رہ کر مقابلہ کرو دشمن کا۔ اور آپ صحابہ کو لے کر نکلے احد کی طرف، جس نے اعلان کیا بھائی ہمارا ساتھ کون کون دے گا؟ جی ہاں سنو، بجائے اس کے ساتھ نہیں کرتا، ہمارے ساتھ کون دے گا؟ یہ اس نے عبداللہ بن ابی نے اپنی رائے پر اصرار کیا، اعلان کیا، تو 300 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے، 700 نکلے آپ کے ساتھ احد کے میدان میں، اور 300 ٹھہر گئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ۔ تو میں تو اسی کہہ رہا تھا کہ رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری یہ رائے ہے، ہماری یہی رائے ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مشورے میں رائے دے دو، اور جو فیصلہ ہو جائے اس کو پر فیصلے کے بعد بھی رائے کو بھول جاؤ۔ اور واقعی اجتماعیت یہ بھی ہو سکتی ہے جب تمام ساتھی ایک فیصلے کے پر متفق ہوں، اس لیے کہ تمہاری رائے کے خلاف فیصلہ ہو جائے یہ آسان ہے اس سے کہ تم رائے پر اڑ کر الگ ہو جاؤ، اور تمہاری رائے پر کے خلاف فیصلہ ہونے سے نقصان ہو جائے کام کا، یہ نقصان بہت ہلکا، بہت آسان ہے، پارٹی بننے سے یا گروہ بننے سے یا تفریق پیدا کرنے سے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ آپس کے افتراق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور آپس کی اجتماعیت کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ہے آپس کی اجتماعیت کے اسباب۔ اس لیے ساتھیوں کا اکرام کرتے ہوئے اور ساتھیوں سے غلطیوں سے نظر پھیرتے ہوئے ملاقاتیں کرنا، کام میں جوڑنا، اور اپنے کام کو پوری بصیرت کے ساتھ۔ جی ہاں، ہمارے یہاں کام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات صاف ہے، کام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کرنا انفرادی چیز ہے، اختلاف کرنا انفرادی چیز ہے، جی وہ کسی فرد کی غلطی ہے جو اس کی ذات تک محدود ہے۔ کام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کرنا افراد کا کام ہے، اختلاف کرنا افراد کا کام ہے،
کام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کام اجتماعی کام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو قربانیوں سے اور اپنے آپ کو اجتماعیت سے اور اپنے آپ کو ان صفات سے اور اپنے آپ کو راتوں میں اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کرواؤ۔ یہ ہے اصل بات۔ اس لیے یہ قربانیوں کا موقع ہے، یہ مجمع آیا ہوا ہے، یہ بلایا ہوا آیا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی ایک مہمان آ جائے، صرف ایک وقت ایک مہمان بغیر بلائے آ جائے، بغیر بلائے آ جائے اچانک، تو آپ کا کھانا پینا، آپ کا آرام، آپ کی دکان اور آپ کی دفتر کے کام متاثر ہو جاتے ہیں۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ دکان بند کر کے کہ بھائی ایک گھر میں مہمان آ گیا، اس کی وجہ سے آج میں ذرا جلدی جا رہا ہوں۔ کھانا کب کھاؤ گے؟ جی میں اتنے بجے کھاؤں گا، چلو جی آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ آدمی کا کھانا پینا کمانا ایک گھر میں ایک مہمان کے آنے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایسا تو ہے نہیں کہ جی میں تو فلاں وقت کھاؤں گا آپ بھی کھا لو، کہ میں تو مہمان جب کھائے گا ہمارے ساتھ کھاؤں گا۔ جی ہاں، آپ کا سونا کھانا کمانا سب متاثر ہوتا ہے گھر میں ایک بغیر بلائے آئے ہوئے مہمان کی وجہ سے، وہ بھی جو آپ کے پاس آیا ہے دنیاوی نسبت پر۔ پھر آپ دین کی نسبت پر اس مجمع کو بلائیں اور آپ کہیں نہیں جی میرا تو سال کے چلے لگ چکا ہے، میرا تو یہ وقت خروج کا نہیں ہے، اس وقت تو میرا یہ کاروبار ہے، اس وقت تو میرا یہ بوائی کا وقت ہے، اس وقت تو میرا یہ کٹائی کا وقت ہے، اس وقت تو ہمارا یہ کام ہے۔ ٹھیک ہے، مجمع آیا ہے جائے۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ تم مجمع کو جمع کر کے اگر ان کو تربیت کرنے والا عملہ نہیں دو گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ آپ دیکھیں آپ کے یہاں شادی ہوتی ہیں، جی ہاں، طیبہ کو بٹھاتے ہیں آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے، گھر کے افراد کھانا کھلاتے ہیں مہمانوں کو، بلائے ہوئے ہیں شادی میں، کوئی ایک بھی ناراض ہو کر نہ جاوے، کسی کو کھانا ٹھنڈا نہ ملے، کسی کو پانی گرم نہ ملے، کیا کیا فکریں ہوتی ہیں، خاندان بدنام ہو جائے گا، لڑائی ہو جائیں گی۔ جی ہاں، کیا میں شادی کے گھروں میں، اور یہاں دین کی دعوت کے لیے بلائیں اور پرانے بے فکر ہوں کہ جی ہاں جلسہ ہو رہا، جلسہ تھوڑی ہے یہ، ہمارا جمع ہونا تو دعوت کی نسبت پر بکھرنے کے لیے اور دین کے احیاء کے لیے ہے جمع ہونا۔ یہ مجمع جمع ہوا ہے، یہ دعوت کی نسبت پر بلایا گیا ہے۔ اس وقت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ ان کی 4 مہینے کی جماعتوں کو لے کر چلنا اور ان کی چلی کی جماعتوں کو لے کر چلنا، یہ قرآنوں کا سب سے اہم تقاضا ہے اس وقت۔ اس کا ان کے سائن خروج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجتماع لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ترتیب پر نکلیں گے، اجتماع لینے کا تقاضا یہ ہے، اجتماع لینے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماع کی جماعتوں کو ہم لے کر چلیں گے، چاہے آپ کا خروج مہینہ بھر پہلے ہوا ہو، 2 مہینے پہلے ہوا ہو، سال کے درمیان میں ہوا ہو، سال کے شروع میں ہوا ہو، اس خروج کا اس وقت کے تقاضے سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے، نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے۔ اس وقت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ اس آنے والے مجمع کی تعلیم اور تربیت ان کو لے کر چلنا، جی ہاں، سب سے اہم تقاضا ہے۔ اس لیے کہ امت تو حرکت میں آ گئی ہے، ان کو صحیح رہبری کرنا پرانوں کی ذمہ داری ہے، صحیح رہبری کرنا پرانوں کی ذمہ داری ہے کہ پرانے ان کو لے کر چلیں تاکہ نئے آنے والے مجمع کی تعلیم ہو اور پرانوں کو ترقی ہو، نئے لوگوں کی تربیت ہو، پرانوں کی ترقی ہو، یہ ترتیب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کیا کرتے تھے اور پرانے ان نئے لوگوں کی برداشت کرتے تھے، ان نئے لوگوں کی برداشت کرتے تھے۔ جی ہاں، وائل ابن حجر کو حوالے کیا ہے معاویہ کے، معاویہ بالکل بھوکڑ صعلوک، بہت فقیر، کچھ ان کے پاس نہیں تھا، پہننے کو چپل بھی نہیں تھے، اتنے فقیر تھے، لیکن شہزادے کو ان کے حوالے کیا، ان کو دین سکھلاؤ، ان کے اکرام کرو۔ جی ہاں، تو میرے دوستو عزیزو، اس وقت کا اہم تقاضا یہ ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح نا، آپ کے گھر پہ گشت کرنے آ جائے، آپ کو شرم آتی ہے انکار کرنے کی، چلیے، اور اتنا بڑا مجمع آپ کی دعوت پر، آپ کے دروازے پر آ کے بیٹھا ہوا ہے،
اور پرانے یہ کہہ دیجیے تو ہمارے خروج کا وقت نہیں ہے. ارے تمہارے خروج کا وقت نہیں ہے، تم نے مجمع کو بلایا ہی نہیں، کون لے کے چلے گا؟ کام تو قضا ہی ہے. سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب سے سخت پکڑ اور سب سے سخت سوال کریں گے کام کو لے کر چلنے والوں سے، عوام کے بارے میں، کہ تمہیں کام کی خبر تھی، تم نے کیا کیا. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری کو کرے. یہ عوام کے کام کرنے والوں کا ایک مجموعہ ہے، پرانوں کی نسبت سے جمع ہوا ہے. یہ ان نکلنے والی جماعتوں کے لیے یہ مجمع مطلوب ہے جو جمع ہے اس وقت، تاکہ ان کے ساتھ نکلے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، انہیں کام سمجھائے، انہیں کام سکھلائے. اس وقت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے.